محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأمته جميعا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا بلند محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. حدیث پاک کا حصہ ہے. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اسمع الصلاۃ علی المحبہ، محبت سے درود پڑھنے والوں کا درود میں خود سماعت فرماتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو محبت کے ساتھ درود خوانی کی توفیق عطا فرمائے. ایک بہت ہی پیارا شعر ہے جس سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا. بزرگوں کا لکھا ہوا شعر ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ محمد بشر لا کالبشر بل ہوا یاقوت بین الحجر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا شبہ بشر ہیں لیکن بشر جیسے نہیں. حضور بشر ہیں بشر جیسے نہیں، ایسے ہی جیسے یاقوت پتھر ہے لیکن پتھروں جیسا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ساری خلقت میں بے مثل اور بے مثال پیدا فرمایا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور محبوب کی ہر ادا، ہر شان، ہر وصف نرالا ہوا کرتا ہے. اگر محبوبوں جیسی ادائیں عام ہو جائیں تو محبوب بھی عام ہو جایا کرتے ہیں. محبوب خاص تبھی تک ہے جب تک محبوب کے اوصاف خاص ہیں. نبی پاک علیہ السلام محبوب خاص ہیں اللہ کے. تو ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کی ذات بابرکات، تمام فضائل، تمام خصائص جو کسی بشریت کے احاطے میں آ سکتے ہیں، جو کسی انسان کے لیے ممکن ہو سکتے ہیں. یا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبانی اگر کہا جائے تو معبود ہونے کے علاوہ کوئی بھی وصف حضور کے لیے کہا جا سکتا ہے. تو وہ جو احاطہ بشریت میں اوصاف آ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سارے اوصاف نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات میں جمع فرما دیے. سبحان اللہ. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کی تخلیق کا سبب ہیں اور اس کائنات کی تخلیق کا مصدر ہے. آپ کی وجہ سے کائنات بنی اور آپ کے نور سے کائنات بنی. تو جس کے ذریعے سے کائنات میں اللہ نے رونق رعنائیہ حسن تقسیم فرمایا ہے، وہ کبھی بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا جس سے حسن پایا جا رہا ہے. حسن لینے والا کبھی بھی اپنے مصدر، اپنے مقسم، اپنے مرکز کی برابری نہیں کر سکتا. چاہے وہ انبیاء کی ہستیاں ہوں، چاہے وہ رسول ہوں، چاہے وہ ملائکہ ہو، چاہے وہ کائنات میں بکھرا ہوا یہ سارا حسن ہے. کائنات میں اللہ نے جتنا حسن تقسیم فرمایا، جتنی نعمتیں تقسیم فرمائی، جو کچھ تقسیم فرمایا وہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے ذریعے سے تقسیم فرمایا ہے۔ اور حدیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے نور سے بنایا اور میرے نور سے کائنات کو تخلیق فرمایا۔ تو محمد بشر لا کالبشر، یہ فرق سمجھنا ضروری ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر تو تھے، لیکن ان جیسا بشر کائنات نے آج تک دیکھا نہیں، ان جیسا بشر کسی نے دیکھا نہیں۔ اور یہ سلسلہ ولادت مبارکہ سے پہلے سے شروع ہوتا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، قرآن کس کتاب میں لکھا ہے؟ قرآن میں۔ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے۔ قرآن پاک کو پڑھیے گا، اس آیت کی تفاسیر دیکھیے گا۔ قرآن کہتا ہے نبی پاک علیہ السلام کا بھی ظہور نہیں ہوا، وَقَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ مِن قَبْلُ۔ قرآن کہتا ہے جب بھی کفار یہود و نصارہ پھنستے تھے نا، تو اپنی کتابیں اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے، اور اللہ کی بارگاہ میں آنے والے آخری نبی، اللہ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے دعا کرتے، اور اگر جنگ میں پھنسے ہوتے تو فتح طلب کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے وسیلے کی برکت سے انہیں فتح عطا فرما دیتا۔ سبحان اللہ۔ امام حاکم نے مستدرک علی صحیحین کے اندر یہ حدیث نقل کی۔ آپ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک گریا کرتے رہے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن کوئی وحی، کوئی پیغام نہیں آیا۔ کم و بیش 300 سال آپ نے آنسو بہائے کہ مولا میری غلطی سے درگزر فرما، میرے سے بات کر، مجھے کوئی پیغام دے، میرے سے کلام فرما، میری استغفار کو قبول فرما۔ جواب نہیں آیا۔ روئے زمین پر کثرت کے ساتھ آنسو بہانے والی جو ہستیاں، ان میں ایک نام حضرت آدم علیہ السلام، اور ایک نام حضرت یحییٰ کا ہے، ایک نام حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کا ہے۔ تو 300 سال تک روتے رہے اللہ کو منانے کے لیے، پیغام نہیں آیا۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ایک دن آپ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم انی اسألک بحق محمد، سبحان اللہ، اللہم انی استغفرک بحق محمد فاغفر لی۔ اے اللہ آج میں تجھ سے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر سوال کرتا ہوں، آپ کے وسیلے سے استغفار کرتا ہوں، اے مولا ان کے ذریعے، ان کے وسیلے سے میری غلطی سے درگزر فرما دے، میری اس خطا سے درگزر فرما دے۔ تو وہی جواب آ گیا۔ 300 سال جواب نہ آیا، جب وسیلہ محبوب پیش کیا جواب آ گیا۔ اور جواب کیا آیا؟ معافی تلافی کی باتیں نہیں ہوئی۔ یہ نہیں کہا کہ اے آدم میں نے تجھے بخش دیا، میں نے تجھے حضور کہا، میرے محبوب کے وسیلہ تو نے پیش کیا، میں نے تجھے معاف کیا، یہ نہیں فرمایا۔ اب جب ذکر حبیب آیا تو رب کی محبت نے بھی پسند کیا کہ تھوڑا محبوب کا ذکر ہو۔ سبحان اللہ۔ تو پوچھا کیف عرفت محمد آدم، تو کیسے جانتا ہے محمد کا؟ سبحان اللہ۔ آپ کیسے جانتے ہیں کہ یہ محمد کون ہے؟ اور یہ وہ محمد ہے جن کا نام لے کر دعا کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جواب عنایت فرما دے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا جب تو نے مجھے تخلیق فرمایا، میرے اندر روح بھونکی، اور جب میری بصارت روشن ہوئی، میری آنکھیں کھلتی ہے، فنظرت الى قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے عرش کے پایوں کو دیکھا کہ جا بجا وہاں پر لکھا تھا، ایک جانب لا الہ الا اللہ اور اس کے ساتھ محمد رسول اللہ۔ میں سمجھ گیا کہ جس کے نام کو تو نے اپنے نام سے جدا نہیں کیا، اس کا وسیلہ بھی تجھ سے جدا ہونے والا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت اور ظہور سے پہلے کی برکات ہیں۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام کا ظہور ہوتا ہے، میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد آمد مصطفیٰ ہے۔ میلاد مصطفیٰ در حقیقت یہ آمد مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے؟ آمد مصطفیٰ۔ آپ کہیں گے یہ آمد اور میلاد میں کیا فرق ہے؟ فرق ہے، ایک ٹیکنیکل فرق ہے کہ ولادت جو ہوتی ہے وہ فقط پیدا ہونے کا نام ہے، لیکن جو آمد ہوتی ہے نا، اس کے اندر آنے کی خبر ہوتی ہے، نقل مکانی کی خبر ہوتی ہے۔ آپ اس محفل میں آئے ہیں نا، یہ آنا یہ اور چیز ہے۔ یہ آنا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ آپ پہلے بھی کہیں تھے،
آپ نے صرف اپنی جگہ بدلی ہے، آپ نے اپنا مکان بدلا ہے. آپ پہلے کہیں تھے، آپ نے اپنی جگہ بدلی اور آپ اس جگہ آ گئی. یہ آپ کی آمد ہے. تو نبی پاک علیہ السلام کے جہاں ولادت کا ذکر ہے، میلاد کا ذکر ہے، قرآن نے وہاں جاءکم استعمال فرمایا. قرآن پاک نے وہاں پر آنے کا ذکر فرمایا ہے. حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر ولادت کے الفاظ ہیں، لیکن میلاد مصطفیٰ کے لیے اللہ نے آنے کا ذکر فرمایا. سبحان اللہ. یہ ایک لطیف اشارہ ہے اہل محبت کے لیے کہ تاکہ اہل محبت جان لیں یہ محبوب 12 ربیع الاول کے دن جو آمینہ کی گود میں اللہ کا محبوب آتا ہے، نور بن کر آتا ہے، نور لے کر آتا ہے، نور پھیلانے کے لیے آتا ہے. یہ ولادت در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرم محبت سے اس دنیا کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے نور کا ظہور ہے. یہ آپ کی تخلیق نہیں ہے، یہ آمد ہے. اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی نقل مکانی ہے. پہلے کہیں تھے، پھر دنیا میں ظہور فرمایا. تو جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری کیفیت یہ تھی کہ مجھے ایک دن بھی نبی پاک علیہ السلام کے حمل کا بوجھ محسوس نہیں ہوا. ایک دن بھی مجھے تکلیف محسوس نہیں ہوئی، بلکہ میں نے عجیب و غریب معاملات دیکھے اس عمل کے دوران جو غیر معمولی تھے میرے لیے. مثال کے طور پر میں کبھی اپنی سہیلیوں سگیوں کے ساتھ پانی بھرنے کے لیے جاتی، کنویں پر پانی بھرنے کے لیے جاتی. فرماتی ہیں کہ میری سہیلیاں سگیاں جھک جھک کر کنویں سے پانی نکالتی، اور فرماتی جب میری باری آتی اور پانی نیچے کو ہوتا تو میرے جھکنے سے پہلے ہی پانی ابل کر کناروں تک آ جایا کرتا تھا. سبحان اللہ. مجھے کبھی جھک کر پانی نکالنے کی ضرورت نہیں پڑی. یعنی پانی کو بھی اس بات کی خبر تھی کہ محبوب کائنات کی والدہ تشریف لے آئی ہے. بے جان چیزیں بھی حضور علیہ السلام کو پہچانتی تھی اور اس نور کے ظہور کی منتظر تھی. اور یہ بھی روایت کے مفہوم بتاتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ کنکر پاؤں کے نیچے آتا تو فرماتی ہیں کنکر بھی ایسا محسوس ہوتا جیسے موم کا ٹکڑا قدموں کے نیچے آ گیا، وہ چبھنے کی تکلیف بھی نہ ہوتی. یہ شان ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی اور آپ کی والدہ کی. اور اگر ہم ایک طرف دیکھتے ہیں 16واں سپارہ اٹھا کر دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری ولادت کو قرآن پاک میں بیان کیا ہے اور وہ طویل آیات ہیں. حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جب آپ کو حمل ہوا تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوئی. آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کیا کہ یا لیتنی کنت نسیا منسیا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. تو تکلیف بہت محسوس ہوئی آپ کو، اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ نے کہا کاش کہ میں ختم ہو جاؤں. تو اللہ نے کہا کہ غم نہ کر اور تیرے قریب یہ جو تنا ہے اس تنے کا سہارا لے اور اس کو ہلکی سی حرکت دے. یہ سوکھا ہوا درخت ہے، اسے ہاتھ لگا، اس کو ہلانا تیرا کام ہے، سوکھے تنے سے تر کھجورے دے دینا ہمارا کام ہے. یہ تجھے تر کھجورے دے گا. بلا شبہ یہ بھی بڑی شان ہے، لیکن تکلیف ہوئی اور اس تکلیف میں مشقت بھی کی، ہلا کرنے کا حکم دیا. لیکن جب ولادت محبوب کی باری آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پیروں کے نیچے آنے والے پتھر بھی موم فرما رہا، کیونکہ محبوب کی آمد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنویں پر جھکنے کی بھی زحمت گوارا نہیں فرما رہا. پانی کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ کناروں تک آ جائے. اور جب نور محبوب کا ظہور ہوتا ہے سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ جب ولادت کا وقت آتا ہے خرج منی نور، مجھ سے ایک ایسا نور نکلا، رأیت قصور الشام فی بیتی، میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کے ملک شام کے محلات دیکھ لی. تو نبی پاک علیہ السلام کی جب ولادت ہوتی ہے، عام بچوں جیسی ولادت نہیں ہے آپ کی. بچے پیدا ہوتے ہیں تو پہلے ان کو نہلایا جاتا ہے، ان کو خوشبو لگائی جاتی ہے، ان کی ناف کاٹی جاتی ہے، پھر ان کی آنکھوں میں سرما ڈالا جاتا ہے، ان کو صاف ستھرا کر کے اچھے سے کمبل میں، بلینکٹ میں، کپڑے میں لپیٹ کر پھر کہتے ہیں جی منہ بے حلب اتر دا. پھر لوگ منہ دیکھتے ہیں، کوئی چومتا ہے، کوئی فلاں کو دکھاتا ہے، کوئی فلاں کو دکھاتا ہے، کوئی سیلفی لیتا ہے، کوئی تصویریں لیتا ہے. نو مولود بچے کو کوئی نہیں پکڑتا. لیکن جب نبی پاک علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو امام بہقی لکھتے ہیں ولد مفتونا
ولد صلی اللہ علیہ وسلم مختونا، ولد صلی اللہ علیہ وسلم مکحولا، ولد صلی اللہ علیہ وسلم طاہرا، ولد صلی اللہ علیہ وسلم مغسولا، ولد صلی اللہ علیہ وسلم ساجدا۔ فرماتا جب حضور کی آمد ہوتی ہے نبی پاک علیہ السلام ناف بریدہ تشریف لاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب حضور کی ولادت ہوتی ہے تو دیکھنے والے کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کھینچ کر کسی نے آنکھوں میں سرما بھرا ہو۔ جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو آپ پاکیزہ ہو کر صاف ستھرے پاک اور پاک کرنے والے دوسروں کو طہارت بخشنے والے بن کے تشریف لاتے ہیں، اور بچے روتے ہوئے دنیا میں آتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام آتے ہی اللہ کی بارگاہ میں جھک کر سجدہ کرتے ہیں اور امت کی بخشش کی دعائیں فرماتے ہیں۔ یہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ اسے شرک اور بدعت کہتے ہیں۔ تو کتنی حیرانگی والی بات ہے کہ جس کی ولادت کو بیان کیا جا رہا ہے وہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ شرک تو تب ہو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے لیے کریکٹر بھی تو کوئی ایسا ہو کہ جو نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس نے کسی کو جنا، اس کی شان تو یہ ہے مالک کی۔ تو میلاد مصطفیٰ بیان کرنا یہ شرک اور بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شرکی کاٹ ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، تو میلاد کے تو لفظ میں ہی شرک کی کاٹ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ آمنہ کے بطن سے آئے، حضرت عبداللہ ان کے والد تھے، اور اس شان کے ساتھ تشریف لائے۔ اس کے بیان کرنے میں کوئی شرک والی بات متصور ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں یہ ضرور ہے محمد بشر لا کالبشر بل هو یاقوت بین الحجر، یہ نبی پاک علیہ السلام کے خصائص ہیں، اور تا حیات نبی پاک علیہ السلام کی نظافت، آپ کی طہارت، آپ کی ستھرائی، آپ کی پاکیزگی اس قدر نفیس اور اس قدر اعلیٰ درجے کی رہی۔ علماء نے لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے تو بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، لیکن آپ کے مبارک کپڑوں کی لباس کی بھی یہ شان تھی کہ اس لباس کو بھی کبھی مکھی نے نہیں چھوا۔ وہ ایسے نفیس اور ایسے طاہر اور مطہر تھے کہ اس مبارک لباس پر بھی کبھی مکھی نہ بیٹھی، اور تا حیات کبھی کسی مچھر نے بھی حضور علیہ السلام کو کاٹنے کی جسارت نہیں کی۔ بدن اقدس کو نہ کسی مچھر نے کاٹا، نہ کبھی مکھی نے جسارت کی بیٹھنے کی، کیونکہ مکھیاں گند پر بھی بیٹھ جاتی ہیں، گندی جگہوں پر بھی بیٹھ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اس سے بھی محفوظ رکھا۔ اب جیسے آگے ملاحظہ فرماتے تھے ویسے ہی اپنے پیچھے بھی ملاحظہ فرماتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام اگر سورج کی روشنی میں چلتے تو بھی کسی کو حضور کا سایہ نظر نہ آتا، اگر چاند کی چاندنی میں چلتے تو بھی کسی کو سایہ نظر نہ آتا۔ اور ایک بڑی پیاری حدیث میں آپ کو عرض کروں، یہ لوگ جو ہمارے درمیان ایک مسکنسیپشن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ہماری کی طرح تشریف لائے، ہمارے جیسے انسان تھے، تشریف لائے اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ ایک بڑی پیاری حدیث، بڑی واضح حدیث ہے، اسے یاد رکھیے گا، اور اس حدیث کے کم و بیش 26 سے زائد حوالے میرے پاس موجود۔ نبی پاک علیہ السلام کبھی کبھی اس طرح سے بھی روزے رکھتے کہ آپ افطاری کے بعد اگلے روزے کی نیت فرما دیتے، بیچ میں گیپ نہ ہوتا۔ صحابہ کو جب پتہ لگا کہ نبی پاک علیہ السلام کچھ دن ایسے بھی گزار دیتے کہ آپ کچھ نہیں کھاتے، تو انہوں نے بھی صوم وصال رکھنا شروع کر دیا۔ تو کچھ دن گزرے تو اب ظاہر ہے کہ ایک فطری تقاضا ہے، کھانا پینا ضروری ہوتا ہے، نہ کھائے انسان تو ایک دن گزار لے گا، بہت ہوا 2 دن گزار لے گا، پھر نمازیں پڑھنے میں، رکوع کرنے میں تھوڑی دقت ہونی شروع ہو گئی، اور صحابہ میں کمزوری کے آثار نظر آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب صحابہ کے درمیان یہ کیفیت دیکھی کہ ان میں کمزوری غالب آ رہی ہے تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہے تمہارا؟ انہوں نے معاملہ عرض کیا کہ حضور آپ صوم وصال رکھتے تھے، ہم نے بھی صوم وصال شروع کر دی، ہم نے بھی صوم وصال رکھنا شروع کر دیا، بغیر کھائے پیے ہم روزے پر روزہ رکھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے الفاظ ملتے ہیں۔ ایک الفاظ حدیث کے یہ ہیں، فرمایا ایکم مثلی، ایک لفظ حدیث پاک میں یہ ملتا ہے، فرمایا لست مثلکم، اور ایک میں فرمایا لست کہیئتکم۔ آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ تم میں ہے کون جو میرے جیسا ہو؟ سبحان اللہ۔ یہ ان لوگوں کو فرمایا جنہیں ابو بکر، عمر، علی، عثمان، عشرہ مبشرہ، بدری صحابہ، سابقون الاولون، جنتی ہونے کی بشارتیں جن کو عطا کر دی گئی، اتنے بڑے بڑے زاہد، عابد، متقی، پرہیزگار صحابہ جن کے تقوی پرہیزگاری کی گواہیاں قرآن دے رہا ہے، جن کے سچے ہونے کی گواہیاں، جن کے با وفا ہونے کی، وفادار ہونے کی گواہیاں قرآن دے رہا ہے،
نبی پاک علیہ السلام ان سے مخاطب ہو کر انہیں ایڈریس کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تم مسکین، تمہیں ہے کون جو میرے جتنی طاقت رکھتا ہو، تمہیں ہے کون جو میرے جتنی قوت برداشت رکھتا ہو، تمہیں ہے کون جس پہ میرے جتنا اسٹیمنا ہو؟ تو بقیہ حدیثوں میں اس کی وضاحت ملتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنی بات بتا دیتا ہوں کہ میں اتنے دن کیسے گزار لیتا ہوں. فرمایا ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقینی، فرمایا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں تم میں موجود ہوں، لیکن میری راتیں اپنے رب کے پاس گزرتی ہیں، مجھے کھلاتا بھی وہی ہے، مجھے پلاتا بھی وہی ہے. سبحان اللہ. یعنی وہ محبت کے کھانے، وہ محبت کی شرابیں، وہ محبت کا پانی، وہ اللہ کھلاتا پلاتا ہے مجھے. تو فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون ہے میرے جیسا؟ اور ایک روایت میں فرمایا لست مثلکم، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں. اور ایک میں فرمایا کہ لست کہیئتکم، میری حیت، میری ترکیب اجزاء جو ہے وہ بھی تم جیسی نہیں ہے. یعنی میری بشری بناوٹ بھی تم سے ہٹ کر ہے، میری روحانی طاقت بھی تم سے ہٹ کر ہے، میرا حوصلہ، میری برداشت، میرا اسٹیمنا، میرا استقلال، میرا صبر، وہ بھی تم سے ہٹ کر ہے. تم میں سے کوئی نہ صبر میں میرے برابر ہو سکتا ہے، نہ برداشت میں میرے برابر ہو سکتا ہے، نہ بشریت میں میرے برابر ہو سکتا ہے، نہ روحانیت میں میرے برابر ہو سکتا ہے، نہ عبادت میں میرے برابر ہو سکتا ہے. فرمایا تمہیں جتنا کرنے کا کہو تم اتنا کیا کرو، مجھے کرتا دیکھ کر پیچھے نہ چلو، جتنا کرنے کا بولو اتنا کرو، کیونکہ تمہیں اتنا ہی کرنے کا بولتا ہوں جتنی کرنے کی طاقت اللہ نے تمہارے بدنوں کے اندر رکھی ہے. جب حج کا حکم دیا تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں حضور یہ حج ایک دفعہ کرنا ہے یا ہر سال؟ نبی پاک علیہ السلام خاموش ہو گیا، آپ نے جواب نہیں دیا. انہوں نے پھر سوال کیا، تکرار کی، بار بار پوچھا کہ یہ حج کا حکم ایک دفعہ کیا یا ہر سال ہمارے لیے لازم ہوگا؟ آپ خاموش رہے. بعد میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر میں بول دیتا ہر سال تو تمہارے اوپر ہر سال حج لازم ہو جاتا. جب ہر سال نہیں بولا تو سوال مت کرو، یہ تمہاری آسانی کے لیے ایک دفعہ زندگی میں لازم کیا گیا ہے. اگر تم پوچھو گے زیادہ پچھلی قوموں کی طرح تو جتنا پوچھتے جاؤ گے اتنی پابندیاں تم پر لگتی جائیں گی. تو حضور جانتے ہیں کہ ہماری کیپیسٹی کیا ہے، لیکن حضور علیہ السلام ہم جیسے نہیں ہیں. اس لیے علماء نے لکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی عبادت، آپ کے معاملات، احکام شریعت امت سے جدا ہیں. کئی معاملات میں جدا ہیں. کچھ چیزیں آپ کے لیے حرام ہیں، ہمارے لیے حلال ہیں. مستحق زکوٰۃ لے سکتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے لیے زکوٰۃ حرام تھی، آپ کی آل کے لیے بھی حرام کر دی تھی. نبی پاک علیہ السلام ہم پر تہجد مستحب ہے، لازم نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام کے لیے تہجد ادا کرنا فرض تھا. ہم عصر کی نماز کے بعد نفل ادا نہیں کر سکتے، نبی پاک علیہ السلام کے لیے عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد نفل ادا کرنا جائز تھا. اور فضائل کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے، ان کا ثانی ان کا برابر انبیاء میں نہ تھا، ان کا ثانی ان کا برابر رسولوں میں نہ تھا، ان کا ثانی ان کا برابر ان کا ہمسر نوری فرشتوں کے اندر نہیں ہے، تو ہم انسانوں میں ڈھونڈتے پھرتے. ایک آخری حدیث سنیں اور اس فرق کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں کہ نبی پاک علیہ السلام ہمارے آقا ہیں، ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کی امتی ہیں، ہم ان سے وسیلہ پکڑنے والے ہیں. ہم برابری کے دعوے کر کے کبھی بھی امتی نہیں بن سکتے، ان سے شفاعت کا سوال نہیں کر سکتے برابری کے دعوے کر کے یا مثلیت کے دعوے کر کے. جامع ترمذی کی حدیث ہے کتاب الدعوات کے اندر، نبی پاک علیہ السلام کی دعا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم جب دعا کرتے ہیں نا تو ہماری دعا میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو قبول فرما لے. یقین نہیں ہوتا ہر دعا کبھی قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی، اس قبولیت کا اثر ظاہر ہوگا یا نہیں ہوگا. نبی پاک علیہ السلام کی دعا کا معاملہ یہ کہ اس میں اگر نہیں ہے. آقا کریم کی دعا میں اگر نہیں ہے. آقا کریم علیہ السلام کی ہر دعا قبول ہے، الا یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے جن دعاؤں کے بارے میں وضاحت فرما دی کہ اللہ نے مجھے اس سے منع فرما دیا، الا یہ. اور وہ بڑی ٹھیک چیزیں ہیں جو حدیثوں میں مل جاتی ہیں. باقی نبی پاک علیہ السلام کی ہر دعا مقبول ہے جو آپ نے مانگی. تو نبی پاک علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اور دعا کیا ہے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرا دل نور کر دے. وفی سمعی نورا، میری سماعت کو نور کر دے. وفی بصری نورا، میری بصارت کو نور کر دے. وفی عصبی نورا، میرے جسم کے پٹھوں کو نور کر دے.
وفی لحمی نورا میرے جسم کے گوشت کو نور کر دے، وفی دمی نورا میرے جسم میں رواں جو خون ہے میرے اس مبارک خون کو نور کر دے، وفی شعری نورا میرے جسم کے جتنے بال ہیں انہیں نور کر دے، وفی بشری نورا میرے جسم کی جتنی جلد ہے اسے نور کر دے، وان یمینی نورا مولا میرے دائیں بھی نور نور ہو، وان شمالی نورا میرے بائیں بھی نور نور ہو، وہ فوقی نورا میرے اوپر بھی نور کی نور ہو، وہ تحتی نورا میرے نیچے بھی نور کی نور ہو، وہ امامی نورا میرے آگے بھی نور کی نور ہو، وہ ورائی نورا میرے پیچھے بھی نور کی نور ہو۔ آخر میں عرض کرتے ہیں وجعل لی نورا، اے اللہ مجھے سراپا نور بنا دے، سبحان اللہ، میرے جسم کے روئے روئے کو نور کر کے مجھے سراپا نور بنا دے۔ اب آپ ایک انصاف کی نگاہ سے ایسے شخص کو یہ سوال کریں جو اس بات کا مدعی ہے کہ حضور ہم جیسے تھے یا انسان یا کسی بشر جیسے تھے، کہ تم ایک پلڑے میں انسان کے اعضاء رکھو، اس کا گوشت پوست رکھو، اس کا خون، اس کا بدن، اس کی سماعت، اس کی بصارت، اس کا دل، اس کے بال، اس کی جلد، وہ کیا ہے؟ وہ گندگی اور غلاظت ہے، وہ نجاست ہے، تمہارا ہی خون ہے، ایک قطرے کے برابر بہہ کر باہر نکل گیا، تمہارے اعضاء وضو کی طرف تجاوز کر گیا، مثلا خون نکلا اور بہہ گیا، وضو ٹوٹے گا کہ نہیں؟ ٹوٹ جائے گا، یہ آپ ہی کا خون ہے، اس سے زیادہ کپڑوں پر لگ گیا تو ناپاک ہے، اور وہ کپڑا پہن کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، ایک درہم کی کوانٹٹی سے زیادہ اگر وہ لگ گیا آپ کے لیے نماز کی اجازت نہیں، آپ کا لباس ناپاک ہے، آپ کا بدن ناپاک ہے، آپ طہارت سے باہر نکل گئے، یہ آپ کے اور میرے خون کا معاملہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ میرا خون بھی نور کر دے، میرے بدن کا خون بھی نور کر دے، میرے جسم کا جو گوشت ہے وہ بھی نور کر دے، وجعل لی نورا، اور پھر مجھے سراپا نور بنا دے، نور ہی نور، حضور نور ہی نور ہے۔ تو بشر ضرور ہے لیکن لا کل بشر، بشر جیسے نہیں۔ یہ پوائنٹ ہے آج کی گفتگو کا، جو کی پوائنٹ ہے میرے بھائیوں، اسے یاد رکھنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی کوئی بھی چیز آپ کی حیات مبارکہ، آپ کے فضائل اور احادیث اٹھا کر دیکھیں، وہ میچ نہیں کرتی کسی سے۔ وہ کسی نے بڑا اچھا شعر لکھا کہ ایویں رل دے نے لوکی تیرے نال سونے، ایویں رل دے نے لوکی تیرے نال سونے، تینوں رب نے بنایا بے مثال سونے۔ شاعر کہتے یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کوا تیرے جیا کوئی نہیں، من مونیا نبی سونیا قرآن ہے تیرا نات خاں، عرب و عجم دے والیا تیرے جیا کوئی نہیں، تیرے جیا سونا نبی، تیرے جیا سونا نبی، لبا تے تاج ہووے کوئی، مینوں تے بس اتنا پتا کہ تیرے جیا کوئی نہیں۔ نبی پاک علیہ السلام بے مثل و بے مثال ہے، آپ کو جو کچھ عطا ہوا وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے، اور آپ کے وسیلے سے آپ کی امت بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ جو فضائل اور جو کمالات اللہ نے آپ کے ذریعے آپ کی امت کو عطا فرمائے وہ بھی کسی امت کو عطا نہیں فرمائے۔ قیامت والے دن نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں باقی امتیں جو سب سے